ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کرے؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ تمہارا عیب اسی وقت تک چھپا رہے گا جب تک تمہارا مقدر سازگار ہے۔ سب سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ناگوار حالت پر صبر اور محبوب اور پسندیدہ چیزوں کے مقابلے صبر۔ ناظرین سلام علیکم۔ آپ یہ اقوال، یہ خوبصورت کلام سن کر سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ کس نے فرمائے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ سمجھ گئے، یہ کلام، یہ احادیث امام علی علیہ السلام کی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج بک نہج البلاغہ کے بارے میں۔ اب اس بک میں کیا خاص بات ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ امام علی علیہ السلام نے جو حدیثیں فرمائی ہیں وہ دراصل عربی میں ہوتی ہیں، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے انگلش میں یا اردو میں یا فارسی میں، اس طرح کی زبانوں میں۔ اب ہم عربی جانتے نہیں ہیں تو مولا نے جو کلام بیان کیے ہیں اس کی مٹھاس، اس کا لطف ہم کبھی اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے جو اس کی سب سے نزدیکی لینگویج جو اس سے ملتی جلتی ہو۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہندی اردو میں کچھ ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، اردو فارسی میں ہوتے ہیں، اسی طرح عربک اور اردو بھی کافی کلوز ہے، یعنی تھوڑا بہت ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ حلال حرام اردو میں بھی ہوتا ہے، عربک میں بھی ہوتا ہے، مغرب مشرق اردو میں بھی ہوتا ہے، عربک میں بھی ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔ وہی انگلش ٹرانسلیشن بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ یہ حدیث احباب کا نہ ہونا بھی ایک غربت ہے، ایسے حدیثیں ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ اکثر ہم ایسی حدیثیں سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں جہاں لکھی انگلش میں ہوتی ہیں لیکن معنی اردو میں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں رومن اسکرپٹ یا رومن انگلش۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ لکھا ہوا انگلش میں ہوتا ہے لیکن جو اس کے معنی ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ناظرین، ایک پوری جنریشن ایسی ہے جو دراصل نہ انگلش سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی اردو پڑھنا جانتی ہے۔ دین دس بکس کم فار دا ریسکیو، کیونکہ اس میں ہمیں انگلش میں لکھا ہے تو ہم انگلش پڑھنا جانتے ہیں اور اس کے معنی اردو ہے جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور یہی اس کتاب کی خاصیت ہے۔ جو کوئی آج تک مولا علی علیہ السلام کے عربک یا انگلش میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ ان لوگوں کو یہ لینگویج بہت ٹف لگتی ہے، تو اب بہت ہی زیادہ آسان الفاظوں میں آپ کے لیے چینل ون لے آیا ہے نہج البلاغہ، جس کو آپ ضرور منگوائیں اور ریڈ کریں۔ ظاہر ہے اس میں سارے اقوال یا ساری احادیث موجود نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دا تھنگس اس میں موجود ہیں، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کے خطوط جو انہوں نے اپنے گورنرز کو لکھے، یا ان کی الگ الگ موقعوں پہ بیان کیے گئے خطبے، اس کے بعد ان کے ارشاد، ان کی احادیث وغیرہ۔ یہ ایکسرپٹس ہے، یعنی اس میں چنندہ خطبات، خطوط اور احادیث موجود ہیں، اور خط اور خطبے کے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کس بارے میں ہے، مثلاً آسمانوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، یا کسی قابل مذمت شخص کے بارے میں۔ آپ کے ارشاد گرامی ہو یا پھر خطبات جس میں امام علی علیہ السلام نے دنیا کے فتنوں سے ڈرایا ہے، سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بک کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پڑھیں، بیکاز آف کورس اس میں کنٹینیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، بیچ میں سے جہاں سے آپ کو جو ٹاپک پسند آئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنا ہی پڑھ لیا تو آپ کو اس دنیا کی خلقت، آسمانوں کی خلقت، یہاں تک کہ اخلاق کس طرح سے ہمارے ہونا چاہیے، امام علی علیہ السلام نے اپنے گورنرز کو کس طرح سے سمجھایا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اگر آپ نے یہ سب پڑھ لیا تو آپ کو بہت ساری نالج ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ امام علی علیہ السلام کے علم کا اندازہ ہو جائے گا، اور شاید تھوڑی سی ان کی معرفت ہم حاصل کر سکیں۔ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے، اور اس کا جو ٹرانسلیٹریشن یعنی جو رومن اسکرپٹ ہے وہ کی ہے اطہر ایس رضوی صاحب نے۔ اب اس بک کو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بک کے جو الفاظ ہیں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت اردو میں لکھا ہوا ہے۔ خاص کر آج کل کچھ لوگ ہیں جو اردو بولنا چاہتے ہیں، اردو سننا انہیں پسند ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کون سی جگہ کون سا الفاظ استعمال کرنا ہے۔ تو جو کوئی بھی اردو کے شوقین لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان کو یہ بک ضرور ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ اگر آپ نے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ بک پڑھ لی،
آپ کی اردو کی ووکیبلری بہت بڑھ جائے گی، آپ کے پاس بہت سارے نئے نئے الفاظ ہوں گے استعمال کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی آپ کو اس لینگویج کی خوبصورتی پتہ چلے گی کہ جب امام علیہ السلام ان خطبوں کو کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی آسان رومن اسکرپٹ میں یہ بک دی گئی ہے، تو آپ اسے ضرور منگوائیں۔ اگر آپ اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یا تو آپ چینل ون سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس بک کی لنک دی گئی ہے، آپ کلک کر کے اسے منگوا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جو بھی یہ بک خریدیں گے، پڑھیں گے، آپ سب کو پسند آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔